وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے، اور مزید مسلمانوں کو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت رب کائنات ہی کی ہوگی اور طریقہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا رہے گا۔ سوال بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کو اپناتے ہیں اور تقلید کو لات مارتے ہیں، تو مقلدین کہتے ہیں کہ اس نے باپ دادا کے دھرم کو اور باپ دادا کے پرمپرا کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باپ دادا کا طریقہ بھی اور باپ دادا کی پرمپرا بھی تقلید نہیں تھی، تقلید نہیں تھی، تقلید تو بعد کی پیداوار ہے۔ اب یہ 1442 ہجری کا موقع ہے، اگر 1000 سال پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد ابن الحسن الشیبانی شاگرد ابو حنیفہ، یہ ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے ابو یوسف شاگرد ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان دونوں شاگردوں نے اپنے امام کی تقریباً 70% مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ آباء و اجداد ان کے مقلد نہیں تھے، اس لیے جو لوگ قرآن و سنت کی طرف آ رہے ہیں دراصل یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اس روش کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روش اور ان کا منہج تھا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے ایک معیار قرار دیا ہے اور کہا کہ تم ویسے ہی ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ ہدایت سے محروم رہ جاؤ گے۔ جو لوگ آج صحابہ کرام کے منہج کو نہیں اپناتے ہیں وہ واقعتاً ہدایت سے محروم ہیں، اور یہ اپنے باپ دادا کی پرمپرا کو بھی برقرار نہیں رکھ سکے ہیں۔ انہوں نے بھیڑ چال چل کر اور تقلید کی راہ اپنائی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، بارہا اتباع کا حکم دیا ہے، اور یہ تقلید کی روش کو اپنا کر اپنی عقل کو بھی مات دے دیے ہیں، قرآن و سنت کے تعلیمات کو بھی فراموش کر چکے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، اس رب کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو جس نے تمہاری ہدایت کے لیے ھدی للناس الفرقان کتاب اللہ کو قرار دیا ہے، اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو رب کائنات نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بھلا بتاؤ کہ منصب امامت پر جس کو اللہ رب العالمین نے فائز کیا ہے، اس منصب امامت پر کوئی ڈاکہ ڈالے
اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر بٹھائے اور نماز کو بھی اپنے امام کی طرف منسوب کر دے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سب کے سب اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے دین کے ٹکڑے کیے ہیں، نہ باپ دادا کی پرمپرا کو یہ باقی رکھ سکے ہیں اور نہ صحابہ کے منہج کو اپنائے ہیں، اس لیے پگڈنڈیوں کو اپنا کر یہ ضلالت کو عام کر رہے ہیں، گمراہی کا پرچار کر رہے ہیں اور کتاب و سنت سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جیسے ان نوجوانوں کو توفیق دے رہا ہے کہ یہ قرآن و سنت کی طرف آ رہے ہیں، اسی طرح سے دیگر اخوان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ان گم گشتہ راہوں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو نبی کے زمانے میں دین تھا وہی آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک وہی دین رہے گا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے بندو، کتاب و سنت جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں موجود تھے آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک یہ دونوں ہی پیغام رہیں گے۔ اس لیے تمہیں نہ اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے نہ اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے، بلکہ الاعتصام بالکتاب والسنہ کی ضرورت ہے، اتباع قرآن و سنت کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کی پیروی کی ضرورت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے پیکر بننے کی ضرورت ہے، تقلید امام کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنے دل کو کشادہ کرو، اپنی نظر کو بھی ذرا دور تک پھیلاؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ باپ دادا کی پرمپرا اور باپ دادا کی روش اور باپ دادا کا طریقہ کیا تھا، اتباع تھا یا تقلید تھی۔